9 मई سے آج کے دن تک تقریباً 90% الیکٹیبلز جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کو پارٹی سے فارغ کروا دیا گیا ہے، اور ابھی اس وقت اس لمحے آخری جو ممبر پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں اور سینیٹرشپ چھوڑ کر گئے ہیں وہ سابق وزیر خزانہ تھے شوکت ترین صاحب، وہ بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ گئے ہیں۔ کل رات واسق قیوم عباسی نے بھی پارٹی کو خیر آباد کہہ دیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تقریباً تمام ہی الیکٹیبلز اور پرانے چہرے جو ہیں ان کو پارٹی سے کک آؤٹ کروا دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے 9 مئی کے فوراً بعد ہی پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا تھا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی چھپ گئے تھے، آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پارٹی کو خیر باد کہا اور اپنے کیسز سے جان چھڑوا لی۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو روپوش ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں، اور کوئی ایک دن پکڑا جاتا ہے، کوئی اس سے اگلے دن پکڑا جاتا ہے، مخبی کے ذریعے یا جیسے بھی وہ ٹریس کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ جو ایم پی ایز، ایم این ایز یا سینیٹرز ہیں جنہوں نے ابھی تک پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، ان کے بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، اگر آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک ایم این اے کے بیٹے کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ کے پی کے سے ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے جنید اکبر خان۔ ان کے بیٹے نے ان کو کہا کہ اور بھی ایم پی ایز، ایم این ایز کے بیٹے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر باد کہہ دیا ہے، اور اگر ان کی جگہ میں ہوتا، ان ایم پی ایز یا ایم این ایز کے بیٹے کی جگہ، تو میں خودکشی کر لیتا، یا میرا باپ اگر پی ٹی آئی چھوڑ دیتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ بچوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اور اس بچے نے اپنے باپ کو کہا، جنید کو، کہ پاپا آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، اگر آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اور اس باپ نے کہا کہ بیٹا دعا کرو کہ میں خان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں، اگر کبھی ایسا مشکل وقت آ بھی گیا تو میں اپنی موت کو ترجیح دوں گا خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے سے پہلے۔ تو اس باپ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا عزم کہاں کھڑا ہے، اور اس پر 8 سے 10 ایف آئی آرز کاٹ دی گئی ہیں، اور ابھی آپ کو اس کلپ میں بھی دکھاتے ہیں کہ وہ کیا بیان دے رہا ہے۔ میں قسم کیا کہتا ہوں کہ میری والدہ نے مجھے کال کی کہ ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ ابھی جو 20 بندے جو ہے جس نے پارٹی چھوڑی، اس کے ایک ایم این اے کے 2 بیٹے میرے بچے کے ساتھ تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں لوگ، اور میرے 6 جماعت کا بچہ کہہ رہا تھا، میری والدہ سے کہہ رہا تھا، اپنی والدہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میری باپ اس طرح کی حرکت کرتے تو میں خودکشی کرتا۔ 6 بجے ہم نے میری ایسی ماں ہے، میں ایسی عورت ہے، میں پاکستان کی تمام بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر یہ میرے ساتھ پہلے بھی تشدد کیا، زیادتی کی دوبارہ کریں گے، دیر میں کریں گے، سوات میں کریں گے، سب نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں میرے لیے، اور اس بات کے لیے پڑھنے ہیں کہ جنید پر اگر کبھی ٹوٹ جائے، جنید بلیک میل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جنید کو زندہ جو ہے جیل سے نہ لے کے آئے۔ اللہ پاک کرے اگر میں بے غیرتی کروں خان سے، اگر میں خان کو چھوڑوں، تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری لیے دعا کرے کہ میں زندہ واپس نہ ہوں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات سن کے، اور میں تقریباً 1-2 دن سے یہ چیز سن رہا ہوں، لیکن اور امید بھی ہوں کہ خان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا کامل یقین ہے، اور عمران خان نے جیل میں سے یہ پیغام دیا ہے کہ میں بالکل الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ فکر نہیں ہے۔ یہ جتنا مرضی مجھ پر پریشرائز کر لیں، مجھے ڈرا لیں، دھمکا لیں، میں ان کے ڈراوے میں آنے والا نہیں ہوں، نہ ٹوٹنے والا ہوں۔ نہ میں ٹوٹا ہوں، نہ میں نے دل چھوڑا ہے، اور نہ میری قوم ٹوٹے، اور نہ ہی وہ دل چھوڑے۔ عزم رہے، اکٹھی رہے، جتنا کر سکتی ہے وہ کام کرے، اور اگر پولنگ ہوتی ہے 8 تاریخ کو، 8 فروری کو، تو وہ باہر نکل کر پی ٹی آئی کا جو بھی نمائندہ ہوگا اسے وہ ووٹ ڈالیں، اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا۔ اگر عمران خان کی جگہ کوئی بھی اور بندہ ہوتا تو وہ کب کا ڈیل کر کے چلا جا چکا ہوتا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان میں وہ صرف حکمرانی کرنے آتا، اور جب مشکل وقت آتا تو وہ دبئی، انگلینڈ یا کہیں بھی امریکہ وغیرہ کسی بھی ملک میں وہ جا سکتا تھا۔ لیکن عمران خان نے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنی فیملی کی پرواہ کی، کیونکہ وہ حق سچ پہ کھڑا ہے، اسے پتہ ہے یہ مجھے مار نہیں سکتے، یہ مجھے ڈرا دھمکا نہیں سکتے، یہ مجھے توڑ نہیں سکتے، جتنی بھی اذیت دیں گے میں سہ لوں گا۔
مجھے موت قبول ہے۔ خان صاحب کے اس بیان کے بعد دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ پریشان ہو گئی ہیں کہ یہ بندہ جیل میں بیٹھ کر یہ بیانات دے رہا ہے اور عوام جو ہے ہماری بات نہیں سن رہی۔ نواز شریف کو آج 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان آئے ہوئے، لیکن نواز شریف نے کیا کر لیا؟ کون سا جلسہ کر لیا؟ کون سی پبلک میٹنگز ہو رہی ہیں؟ عوام میں نہیں نکل سکتے، عوام ہے ہی نہیں ان کے ساتھ۔ جو پہلا جلسہ ہوا تھا 21-22 اکتوبر والا، اس سے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں کہ میں نے دوائی لینے انگلینڈ جانا ہے یا چیک اپ کروانے جانا ہے اور میں نہ ہوں۔ یہ تو ان کی سوچ ہے، لیکن اب پتہ نہیں ادارے ان کو جانے دیتے یا نہیں جانے دیتے۔ اور آصف زرداری اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف سندھ کی حد تک اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ سندھ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بلوچستان میں ہمیشہ سے مخلوط حکومت بنی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن اس ظلم کو، اس جبر کو کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے اور رکنا چاہیے۔ تو میں تو یہی دعا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ انشاءاللہ برے وقت کے بعد، برے حالات کے بعد حالات بہت اچھے آتے ہیں، اور وہ حالات انشاءاللہ اب اچھے آنے والے ہیں۔ لیکن اس چیز کو ایک جگہ پر رک جانا چاہیے۔ PTI کی خواتین ہیں، ان کو ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہ جو 8-10 خواتین ہیں وہ صرف مریم نواز پر جو ٹویٹس کی ہیں یا تقاریر کی ہیں انہوں نے، اسی کی پاداش میں ہیں، جیلوں میں ہیں، اور ہر وہ FIR اور کیس ان پر ڈال دیا گیا ہے جو ان پر نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ ان کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، اذیت دی جا رہی ہے، لیکن یہ سلسلہ کبھی تو رکے گا۔